قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتقية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، وقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: من كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة. صلوات پر محمد وآلہ. رازقان عزیز، ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. کوشش یہ ہوگی کہ میری گفتگو انہی باتوں پر مشتمل رہے جس سے ان کی روح کو ایصال ثواب ہم کر سکیں اور ہوتا رہے انشاءاللہ. میں نے آپ کی خدمت میں معصوم کا قول کہہ کر کے پیش کیا ہے مولا علی کے قول کو، اور یہی تقریباً امام سجاد علیہ السلام کا بھی قول ہے. جس میں ایک صلوات پڑھ لیے محمد والی محمد کا کلمہ. ہاں تسمع ہے، مل جل کے صلوات پڑھ لیے محمد والی محمد کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی فرجہم. ارشاد فرماتے ہیں کہ من کفا غضبہ عن الناس، جو اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے گا، کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ، اللہ اس سے قیامت کے دن اپنے عذاب کو روک لے گا. چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی تربیت کی منزل ہے کہ جہاں امام ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. من کفا غضبہ عن الناس، جو اپنے غضب کو روک لے، جو اپنے غصے کو روک لے، عن الناس، لوگوں سے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ہمیں خود معاف کرنے کا سلیقہ نہیں آئے گا تو ہم اپنے پروردگار سے اپنے بارے میں کیسے سوچیں گے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. لہذا معصوم ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنے غصے کو لوگوں سے روکنے کی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے. دنیا میں جتنے فساد پیدا ہوتے ہیں، جتنی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جتنے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کی جڑ غصہ ہے، یہ غضب ہے. ذرا سی بات آئی، ہم غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ایک عجیب سا فساد، ایک عجیب سا اختلاف اور ایک عجیب سی آگ لگ گئی. اور یہ بات عجیب ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہی نہیں، محلوں میں، انجمنوں میں، ہر جگہ پر آپ دیکھیے اس طریقے کی باتیں پائی جا رہی ہیں. اصل میں قوت ضبط ہمارے پاس نہیں ہے، تحمل کی قوت نہیں ہے، برداشت کی قوت نہیں ہے. اس بنیاد کے اوپر جانتے ہیں یہ غضب ہے کیا؟ ارشاد فرمایا کہ الغضب جمرۃ من النار، غصہ جہنم کی ایک چنگاری ہے جو تمہارے پاس
پائی جا رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو تو اس جہنم کی چنگاری کو یہیں سے بجھانا شروع کرو۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہاں پر جا کر کے کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ہے، جو کچھ بھی موقع ہے وہ اسی کائنات میں ہے۔ ہم ثواب کمائیں گے تو یہیں، عذاب کمائیں گے تو یہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت۔ بڑی تعریفیں ہم کرتے ہیں، بہت کچھ ہم مولا کے واقعات کو سنتے ہیں اور تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ایسے کردار ملے ہیں، ایسی ہستیاں ملی ہیں کہ جن کے اوپر ہم جتنا ناز کریں کم ہے۔ لیکن ہم غور تو کریں، آخر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی عادتیں ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم ان کی باتیں مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان کے اقوال پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے کہہ دیا، یہ جملہ آپ کے سامنے کہ معصوم نے کہا، جو لوگوں سے اپنے غصے کو روک لے، یہ کفا کی لفظ استعمال کی گئی ہے، یعنی انسان ہر لمحہ اپنے غصے کو لوگوں سے روکے رہے، ایک پل بھی اس تصور کو آنے نہ دے۔ یہ ہے کمال کہ جہاں انسان اس منزل تک آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر ہم غصہ نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات اکثر کہہ دی جاتی ہے کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قدرت نے ہمارے مزاج میں یہ باتیں رکھی ہیں تو ہم اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہمارے اندر جب پروردگار عالم نے یہ کیفیتیں رکھی ہیں تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور پھر ہو سکتا ہے انہی میں کوئی نوجوان ابھی فوراً یہ جملہ کہہ دیں، مولانا عجیب بات کہہ رہے ہیں، وہ بات معصوم کیسے کہہ دے گا کہ جس کے لیے ہم تصور نہ کر سکیں؟ اس لیے کہ جب ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ غضب جو ہے وہ برا ہو جائے، غصہ برا ہو جائے، غصہ خراب ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیے گا، غصہ اس کیفیت کا نام ہے، غضب اس کیفیت کا نام ہے۔ ان دونوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کیفیتیں وہ ہیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس انتقام لینے کا پورا موقع پایا جاتا ہے، طاقت پائی جاتی ہے، توانائی پائی جاتی ہے، قدرت پائی جاتی ہے، انسان کے پاس صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اگر اپنی طاقت کو روک لے، اپنے ضبط کو روک لے، اپنی صلاحیت کو روک لے تو یہی ثواب بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، دل ملا رہا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا، اور یہ کہے کہ میں تو غصہ روک رہا ہوں، تو یہ ہنر نہیں ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے انتقام نہ لینا، قدرت رکھتے ہوئے انتقام نہ لینا، یہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ اگر یہ قابل تعریف نہ ہوتا تو علی کی ایک ضربت خندق کے اندر افضل ثقلین نہ قرار پاتی۔ ایک صلوات پر محمد وہ جو کیا قدرت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، توانائی ہے۔ ہم تماچے کا جواب گھوسے سے دے سکتے ہیں، ہم پورے طور پر انتقام لے سکتے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر اپنے کو روک لینا یہ کمال کی منزل ہے۔ تیش میں آ رہے کچھ کر نہیں سکتے، غصے میں آ رہے کچھ کر نہیں سکتے، برابر والا ہمارے جیسا ہی ہے، ہم سے قوی تر ہے، اور ہم کہیں ہم نے غصے پی لیا۔ یہ غصہ پینا نہیں ہے کہ طاقت نہ رکھتے ہوئے کوئی کام نہ کیا جائے۔ آپ سمجھے، آپ یہ جو جرأت اور جری کا لقب غازی عباس کو ملا، وہ کس بنیاد کے ملا؟ اس بنیاد کے اوپر کہ جس کے بازوؤں کی مچھلیوں میں اتنی طاقت پائی جاتی تھی کہ اگر تیور بدل لے تو لشکر دہل جائے، پھر بھی اپنے کو روک لے۔ ایک صلوات پر محمد اور کی نظر تب جا کے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، جرأت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے اب اپنے غضب کو روکنا۔ آپ سمجھے فاطمہ کے اندر کیا قوت ہے؟ غور کیے، فاطمہ کے اندر کیا قوت ہے؟ جس کی جنبش زبان میں اتنا اثر پایا جائے کہ اگر کہہ دے کپڑے درزی کی یہاں ہیں تو پھر رضوان لے کر کے آئے اور کہے میں درزی ہوں۔ آپ ذرا بتائیے، اگر اس کی زبان کھل جائے تو قدرت کتنے غضب میں آئے گی، کتنے قہر میں آئے گی۔ ایسا سب رکھتے ہوئے بھی بد دعا کو ہاتھ نہ اٹھانا۔
ایسی طاقت رکھتے ہوئے بھی بد دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا، یہ ہے مرحلہ۔ لیکن اب سوچئے کہ اگر فاطمہ اتنی طاقتوں کے بعد، اتنی قوتوں کے بعد، اتنے سب کچھ رکھنے کے بعد، اور پھر یہ جملہ کہے کہ میں ان دونوں سے راضی نہیں۔ کسی کے بارے میں تو سوچنا پڑے گا کہ فاطمہ جیسی طاقت میں بخشنے والی رحم دل خاتون، اور پھر وہ اپنے ان دو دشمنوں کس بنیاد کے اوپر، آپ ذرا بتائیے کس بنیاد پہ؟ ہو سکتا ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ بات آئے کہ شاید کیونکہ ان کو ان کی میراث نہیں دی گئی اس لیے فاطمہ خفا ہو گئی۔ توجہ کیے، شاید اس بنیاد کے اوپر فاطمہ غضبناک ہو گئی کہ انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا، اس لیے کہ ان کی میراث انہیں نہیں دی گئی، اس لیے کہ ان کا باغ فدق انہیں نہیں دیا گیا۔ توبہ کیجئے، یہ ہم نہیں ہیں کہ جن کی نظریں دنیا پہ گڑی رہیں، ہم نہیں ہیں جن کی نظریں مال پہ گڑی رہیں، ہم نہیں ہیں جن کی نظریں ثروتوں پہ لگی رہیں، نہیں نہیں، یہ تو وہ ہے کہ جن کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے ہیں۔ نہیں، میں لفظ اور بدل کروں، جس کی تربیت کا ادنا سا اثر یہ ہے کہ کنیز بھی اگر چاہے تو خانے جنت اتر آئے۔ غور کیے گا جانے محترم، جس کے ہاتھ طاقت یہ پائی جاتی ہے، جس کی کنیز کے اندر طاقت یہ پائی جاتی ہے، تربیت کے تھوڑے سے لمحے اگر مل جائے تو پھر اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے، تو پھر فاطمہ کے لیے اس مال کی کیا حیثیت، فاطمہ کے لیے اس باغ فدق کی کیا حیثیت؟ ذرا توجہ کیے، کوئی حیثیت ہے کہ بی بی اس کے لیے غضبناک ہو جائیں، بی بی اس کے لیے غصہ ہو جائیں، بی بی اس کے لیے ناراض ہو جائیں؟ نہیں میرے عزیزو، توجہ کیے گا، بی بی ناراض کیوں، بی بی خفا کیوں، بی بی غضبناک کیوں؟ آواز دی، میں مال کے لیے نہیں، میں دولت کے لیے نہیں، میں ثروت کے لیے نہیں، میں اس بات پہ ناراض ہوں کہ میرے باپ کے کلام کی نفی کی گئی ہے، رسول کی بات کو ٹھکرایا گیا ہے، قرآن کا انکار کیا گیا ہے، قرآن کے منکر اور حدیث کے منکر کو میں بخش دوں یہ ممکن نہیں ہے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم فقط واقعات سنتے ہیں، ہم فقط قصے دیکھتے ہیں، کبھی اس کے پس منظر میں جا کے نہیں دیکھتے۔ اگر فاطمہ صرف رسول کی بات ٹھکرا دینے پر، قرآن کا انکار کر دینے پہ اگر کسی سے آپت تک خفا ہو جاتی ہیں، تو پھر اگر ہمارے پاس یہ باتیں پائی جائیں کہ ہم کسی مولا کے قول کو نہ سنیں، کسی قرآن کی بات کو نہ سنیں، تو پھر ہمیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس بات کے اوپر خوش رہیں کہ بی بی ہم سے راضی رہیں گی؟ غور کیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، ممکن ہے بات میری تلخ ہو گئی ہو، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی تو اپنا جائزہ لینا ہے۔ فرض یہ صرف واہ واہ کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہے۔ یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں اس کو کہتے ہیں مدرسہ کردار، اس کو کہتے ہیں مدرسہ تربیت، اس کو یہاں پر آ کے ہمیں سنورنا ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ سنوریں گے بھائی؟ توجہ کیے، کیوں نہ سنوریں گے؟ ہم کسی ایسی ویسی بس پہ نہیں بیٹھے ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں انبیاء بیٹھتے ہیں، جہاں معصومین بیٹھتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہے بے شک ہے، حق بھی ہے کہ ہاں یہ آتے ہیں اس بس میں، جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ معیت کا شرف مل جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف مل جائے۔ بھائی دیکھیے، انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ کہ جب اچھوں کی بس میں بیٹھا جائے تو اچھائی سیکھی جاتی ہے نا؟ تو اگر ہم فرش اعلیٰ پہ بیٹھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں آل محمد بیٹھتے ہیں، یہاں انبیاء کرام بیٹھتے ہیں، تو ہمیں یہاں سے تو وہی حاصل ہوگا نا۔ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اس سے میں یہ باتیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کتنی عجیب شخصیتیں ہیں جو تاریخ کے دامن میں پائی جاتی ہیں بنام اہل بیت۔ یاد رکھیے، میں ذرا سی گفتگو اور آگے بڑھانے کے لیے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خداوند کریم نے اپنی پوری مخلوقات میں نظر ڈالنے کے بعد قابل انتخاب اگر کوئی مخلوق سمجھی تو وہ کون سی؟ انسان ہے نا؟ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پوری مخلوقات پہ اللہ نے نظر ڈالی، اور ان مخلوقات پہ نظر ڈالنے کے بعد اگر کسی مخلوق کو منتخب کیا تو کسے منتخب کیا؟ انسان کو۔
اور ایسا منتخب کیا کہ اپنے احسن خالق ہونے کا قصیدہ پڑھ لیا. کریے فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے نا؟ آپ میں کون سی اچھائی پائی جا رہی ہے؟ اس انسان صاحب میں، حضرت انسان میں کون سی اچھائی پائی جا رہی ہے؟ اے میرے معبود، چاند اتنا حسین بنا کے اپنے کو احسن خالق نہیں کہا؟ سورج اتنا روشن بنا کے اپنے کو احسن خالق نہیں کہا؟ توجہ کیے گا عزیزان محترم. کیوں نہیں کہا پروردگار؟ ستاروں کو بنایا، دریا بنایا، پہاڑ بنایا، سب کچھ بنایا، اتنی کائنات وسیع خلق کر لی، اس کے بعد بھی تو نے اپنے کو احسن خالق نہیں کہا، اپنے کو بہترین پروردگار نہیں کہا، بہترین خلق کرنے والا نہیں کہا. مگر جب انسان کو بنایا تو کہا کہ میں احسن خالق. اپنا قصیدہ. کوئی اتنی اچھی ہی تصویر تھی یہ انسان کہ جسے بنا کے سانے خود وجد میں آ گیا، جسے بنا کے پروردگار خود وجد میں آ گیا اور اپنے کو کہنے لگا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور صرف یہ نہیں کہ قصیدہ پڑھا، بلکہ خود اعلان کر دیا کہ ہم نے تجھے کیسا بنایا. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو باعزت بنایا، با مکرمت بنایا، با شرافت بنایا. کیسے بنایا؟ ہم نے اس کو خشکی کے اوپر بھی، تری کے اوپر بھی، ہر چیز کے اوپر اسے مسخر کر دیا، طاقت دے دی، ہم نے اسے قوت دے دی، ہر چیز اس کے اختیار میں. اب ذرا غور کیجئے گا، ان ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے انسان کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی نے بڑھ کر ایک فقرہ کہا. کیا جملہ کہا حدیث قدسی میں؟ آواز یہ ہے میرے بندے، میں نے کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا وہ سب تیرے لیے خلق کیا. کائنات میں جو کچھ بھی بنایا وہ سب تیرے لیے بنایا، مگر تجھے اپنے لیے بنایا. اب یہاں بھی لمحہ فکریہ ہے، کائنات میں جو کچھ بنایا وہ تمہارے لیے. جو کچھ بھی بنایا کائنات میں، جو کچھ بھی خلق کیا، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے خلق کیا. جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہارے لیے. لیکن ہم نے کہا، توجہ کیے، جتنی بھی یہ کائنات ہے یہ سب خلقت الاشیاء لاجلک. ہم نے جو بھی خلق کیا، جتنی چیزیں خلق کیا، ایک لفظ اشیاء میں قدرت نے سب سمیٹ دیا. ہم نے یہ سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے. توجہ، ہم نے سب خلق کیا کائے کے لیے؟ تمہارے لیے. وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تمہیں پیدا کیا اپنے لیے. توجہ عزیزان محترم، ہم سنتے ہیں، برابر سنتے ہیں بے شک، لیکن اس لیے ہم دوہرا رہے ہیں کہ ہمارے قرآن مجید نے ہم سے بار بار کہا کہ دوہراتے رہو کہ یاد دہانی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، خاص طور سے صاحبان ایمان کو. اس لیے میں دوہرا رہا ہوں کہ سنو، سب کچھ بنایا میں نے تمہارے لیے، مگر تمہیں بنایا اپنے لیے. اب ذرا سا ہے میرے ساتھ، سب کچھ بنایا تمہارے لیے. زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، بادل تمہارے لیے، پہاڑ تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے. جو کچھ ہمارے لیے بنایا گیا وہ ہمارے کام آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو کہ سب آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب ہمارے کام آ رہے ہیں، ہر چیز ہمارے کام آ رہی ہے. آج تک ہم نے مخلوقات کے جو طبقے ہیں ان طبقوں کو دیکھا، قدرت نے جہاں جسے رکھا وہ وہیں رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا. قدرت نے جسے جہاں رکھا وہیں رہا، وہاں سے آگے نہیں بڑھا، نہ گھٹا نہ بڑھا. اب میں کیا کروں، میں بات کہہ رہا ہوں اشارے میں. نہ گھٹا نہ بڑھا، مگر ایک مخلوق ہے انسان. ایک مخلوق ہے انسان. گھٹا تو اتنا گھٹا کہ حیوانوں سے برتر ہو گیا. گھٹا تو اتنا گھٹا حیوانوں سے بدتر ہو گیا ہے نا. اور بڑھا تو اتنا بڑھا کہ ملک سے افضل ہو گیا. توجہ کیا؟ کتنے عجیب ہے یہ مخلوق. اب اسے بناتا ہے پروردگار اپنے لیے.
کہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جا رہی ہے. میں لفظیں بدل کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. قدرت نے انسانوں کو اس لیے قابل اعتنا سمجھا، قابل توجہ سمجھا کہ کائنات کی جتنی چیزیں تھی یہ سب تھی مجبور، انسان تھا مختار. انسان تھا صاحب اختیار. تو صاحب اختیار کو قدرت نے اس منزل میں رکھا. اچھا کیوں رکھا؟ اب آئیے پھر لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہے کیوں آخر اس انسان کے اندر کون سی خوبی ہو گئی، کون سی اچھائی ہو گئی. بس ایک جملہ جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں. کون سی اچھائی ہو گئی؟ کہا سنو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے اندر کون سی اچھائی ہے. ہم نے کائنات کی اتنی چیزیں پیدا کی، ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جب میں اس میں اپنی امر کو ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. نہ ایک لفظ ہے ہماری پہنچ جائے انشاءاللہ تو شاید میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ ایک بہت کیف آئے گا آپ کو. غور کیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیکر پہ انسان کے کچھ نہیں پایا جاتا. جسد میں انسان کے کچھ نہیں پایا جاتا، یہ اعضاء و جوارح میں انسان کے کچھ نہیں پایا جاتا. جس چیز میں کمال پایا جاتا ہے اسے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کمال کیا ہے. وہ کمال کیا ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا؟ روح. جس روح کو پروردگار نے اپنے امر میں رکھا، کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، جس کو امر بنا کے قدرت نے ہمارے سامنے رکھا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ روح ہے کہ جسے امر پروردگار، یہی بنیاد ہے کہ اگر اسے انسان نے سنبھال لیا تو انسان بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے. اور اگر یہ روح نہیں سنبھالی گئی تو انسان، اسی لیے ہم سے کہا گیا تم اپنے جسم کے اوپر نہیں اپنے نفس کے اوپر توجہ دو. ہم نے اس نفس کو کیسا بنایا؟ قسم کھا کے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے قسم کھائی ہے اس نفس کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نفس انسانی کو اچھائیاں بھی بتائی ہے، برائیاں بھی بتائی ہے. تو جو کہ دونوں چیزیں بتائیں. غور کیے گا، دونوں چیزیں بتائیں. اچھا قدرت نے اچھائی بھی بتا دی، قدرت نے برائی بھی بتا دی. لفظ ہے فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کر دیا، اس نفس انسانی کو الہام کر دیا. اچھائی بھی، برائی بھی، فجور بھی، تقوی بھی. قدرت تو اگر چاہتی تو ہمیں مجبور بھی تو کر سکتی تھی. اے میرے معبود اگر تو چاہتا تو ہمیں مجبور بھی تو کر سکتا تھا، ہمیں دبا بھی تو سکتا تھا. کہ اگر دبا ہی لینا ہوتا تو تمہیں کیوں خلق کرتا؟ ملائکہ تو موجود تھے ہی، ملائکہ کو تو پیدا کر چکا تھا. میں مجبور کی اطاعت نہیں، مختار کی اطاعت دیکھنا چاہتا ہوں. میں مجبور کی اطاعت نہیں، مختار کی اطاعت. تو بندگی میں اختیار دیکھنا چاہتا ہے، جبر نہیں دیکھنا چاہتا. بس میرے عزیزو، میں اپنے مجمع کو اس منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں جس شعر پہ آپ نے کہا تھا مولانا توجہ کیجئے گا. میں اس منزل میں آنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. ایک مل جل کے صلوات پڑھ لیے. دیکھیں ایک بات تو میں جانتا ہوں، مجمع پڑھواتا ہے مجلس، ذاکر مجلس نہیں پڑھتا. جیسی آپ کی سماعت ہوگی ویسی میری گفتگو رہے گی انشاءاللہ. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اگر صلوات کا سہارا دے کے یہ بتائیں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آگے باتیں اور اچھی کوشش کروں گا پیش کروں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر یا علی 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 انسان کے اندر جو اچھائی ہے وہ اچھائی کیا ہے؟ اللہ نے جو امر رکھا، اس امر کو اگر انسان سمجھ لے تو پھر یہ انسان اتنا اچھا ہے کہ جس کے اوپر خدا ناز کرے.
اور اگر اس امر کو نہ سمجھا اور اس امر کی بندش سے نکلنا چاہا تو پھر یہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ حیوانوں سے بدتر قرار دے دیا جائے. اس انسان کی کوئی وقت نہیں, کوئی ویلو نہیں. دیکھیں آپ غور کیے, ایک بات مجھے بتائیے, اس امر کی کیفیت کیا ہے؟ کہ اس امر کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کی قیمت سمجھ لیا جائے تو ایک پل بھی صاحب امر سے الگ نہ ہوگا. کاش میری بات پہنچ جائے. ایک پل بھی صاحب امر سے الگ نہیں ہوگا. اب میں انسان کے اندر جذبہ جو پایا جا رہا ہے, غضب بھی ہے, خواہش بھی ہے, نفس بھی ہے. اب اسی کو لفظ بدل دیے, نفس امارہ بھی ہے, نفس لوامہ بھی ہے. یہ سب ہے نا. علی کی محبت انسان کو جذباتی نہیں عقل والا بناتی ہے. غور کیے گا میرے عزیزو, علی کی محبت انسان کو جذباتی نہیں عقل والا بناتی ہے. عقل کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے. اگر علی کا محب ہے, علی کا محب ہے تو پھر عقل کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور اگر علی کا محب نہیں ہے, فقط دعویٰ محبت ہے, تو جذبے کے پیچھے بھاگے گا, خواہشوں کے پیچھے بھاگے گا. وہ کبھی اس بات کی, میں پھر بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری بات انشاءاللہ المستعان آپ تک پہنچ گئی تو آپ خود بخود وجہ میں آ کر کے صلوات پڑھیں گے. غور کیے گا میرے عزیزو, جذبے سے کام لینا یہ حیوان کا کام ہے, انسان کا کام نہیں ہے. خواہشات کے آگے ٹوٹ پڑنا یہ انسان کا کام نہیں ہے, حیوان کا کام ہے. خواہشات کے اوپر ٹوٹ پڑنا یہ حیوان کا کام ہے, انسان کا کام نہیں ہے. حیوان ہے کہ جو نہیں دیکھتا یہ کس کا ہے, کیسا ہے, کہاں کا ہے, اچھا ہے, برا ہے, کچھ نہیں. اسے تو مطلب پیٹ بھرنے سے ہے, اسے تو اپنی خواہش مٹانے سے ہے, لہذا وہ جیسے بھی چاہے گا. وہ حیوان ہے کہ جو یہ کام کرے گا, مگر انسان ہے تو پھر انسان اگر علی والا ہے تو ایک ایک پل کے اوپر اس کی نظر ہوگی. اب جو جملہ میں نے کہا تھا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, غور کیے. مولا کائنات کا محب کیسا ہوتا ہے, علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے, اس کو ہمیں پرکھنا ہے کہ علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. آئیے میں آپ سے ایک جملہ پہلے سوال کروں, اس کے بعد بات پیش کروں. آپ بتائیے, علی کے دشمن کو دیکھنے کے بعد آپ کے جذبات کیا کہیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے میرے عزیزو. ہمارے سامنے مولا علی کا دشمن اگر ہے تو ہمارے جذبات کیا کہیں گے؟ ہر صورت میں نا, ہر صورت میں ہرگز نہ بچے, رہنے نہ پائے, وجود اس کا مٹا دو, ختم کر دو اسے. جذبات تو یہی کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیے. میں سلام کرتا ہوں علی کے اس چاہنے والے کو جو جنگ صفین میں اس منزل تک پہنچ گیا. بس میرا اشارہ کافی ہے, جو جنگ صفین میں وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں تلوار گرائی جائے اور کام تمام. تلوار گرائی جائے اور کام تمام ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی امیر شام جو اتنے دن سے مولا کائنات سے لڑ رہا ہے, اتنے دن سے جنگ ہو رہی ہے, اس کے سامنے پہنچ گیا خیمے تک. تلوار گرانا ہے, کام ختم ہے, اس کے علاوہ تو نہیں. ادھر مالک نے ہاتھ اٹھایا, ادھر سے آواز آئی مالک ہاتھ روکو. توجہ میرے عزیزو, مالک ہاتھ روکو. ادھر آواز آئی, مالک نے ہاتھ روک لیا. اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا رہ گیا, گرنے نہیں پایا. جذبے کہہ رہے علی کا دشمن بچنے نہ پائے. تو
توجہ میرے عزیزو، جذبہ کہہ رہا ہے علی کا دشمن بچنے نہ پائے، عقل کہہ رہی ہے علی کا حکم ٹلنے نہ پائے. صلوات پر محمد. توجہ کریں اللہ نے بہت رہا. یا علی علی غور کیا آپ نے؟ علی کا دشمن بچنے نہ پائے. کون کہہ رہا ہے؟ جذبہ. جذبہ کہہ رہا ہے علی کا دشمن بچنے نہ پائے. عقل کہہ رہی ہے علی کا حکم ٹلنے نہ پائے. اب اس کے بعد بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ علی کا عاشق کیسا ہوتا ہے؟ غور کریں آپ، اس کے بعد بھی کہنا پڑے گا؟ نہیں. مگر میں ایک فکرہ اکثر اس مجلس میں کہا کرتا ہوں جہاں پڑھتا ہوں، ہم ہوتے مالک اشتر کی جگہ تو ہم کیا کرتے؟ پہلے تو ہاتھ چلاتے پھر پلٹ کے کہتے ہیں کیا کہہ رہے تھے. ہاں دیکھیں میں نے اپنے اوپر رکھ کے کہا ہے، ورنہ یہ آپ سب کے دل کی بات ہے. بہانہ تو ہم ڈھونڈتے ہی ہیں، ذرا سے معاملے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے بعد بہت ہوتا مولا کے پاس آ کے کہتے وہ مولا اصل میں سن نہیں پایا تھا، معذرت کر لیں گے. اور علی تو جانتے ہی ہیں کہ کریم ہے. یہی نا اکثر تو ہم گناہ یہی کرتے ہیں، اللہ تو کریم ہے. یہی بات آتی نا. دیکھیں ہم ہوتے تو یہ کام کرتے، مالک اشتر آواز دیں گے تم ہوتے تب نہ، تم ہوتے تب نہ. کیوں؟ اس لیے کہ تم جذبات کے تابع ہو، ہم عقل کے تابع ہیں. علی کا چاہنے والا، پوری توجہ، علی کا چاہنے والا دیوانہ ہو کے بھی دانا ہوتا ہے. اب اس سے بڑھ کر میں کیا عرض کروں آپ کو؟ علی کا چاہنے والا دیوانہ ہو کے بھی دانا ہوتا ہے. نہیں، پھر جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 2 درہم میں جنت بیچنی ہو تو بیچ دے گا، لیکن پوری سلطنت سے اگر جنت مانگی جائے تو کہتا ہے کہ نہیں، مال و دولت سے نہیں، اخلاص سے بیچا جاتا ہے. ایک صلوات پر محمد. غور کریں ظالمان، یہ غصہ جذبے سے تعلق اگر رکھے تو برا ہے، یہ غصہ عقل سے اگر تعلق رکھے تو بہت عمدہ. یہ غضب جو ہے پروردگار کے پاس بھی ہے، یہ غضب بی بی زہرا کے پاس بھی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ غضب بہت بری چیز ہے. نہیں، بے حیائی سے محفوظ رہنے کی دلیل ہے، شجاعت کی دلیل ہے یہ غصہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عقل کے ساتھ، بے عقلی کے ساتھ نہیں. ہم ذرا سی بات پہ اس طریقے سے ابھر جائیں کہ دشمن سوء استفادہ کرنے لگے تو اس سے کیا فائدہ؟ تم ایسے عقل کو ساتھ اپنے غصے کا اظہار کرو جس کو مقولے میں کہا گیا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تمہارا کام یہ ہونا چاہیے، ہر علی والے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنے عقل سے کام کو، عقل کو بروئے کار لا کر اپنے مشن کا آگے بڑھائے کہ جہاں اسے کامیابی اس کے قدم چومے. میں کیا عرض کروں، چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا جملہ، ارشاد فرماتے ہیں الا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ والآراء الباطلہ والمقاییس الفاسدہ لا یصاب الا بالتسلیم فمن سلم لنا سلم. چوتھے امام ارشاد فرما رہے، جملہ پہچانیے، ارشاد فرماتے ہیں الا آگاہ رہنا، ان دین اللہ
اللہ کے دین کو نہیں پہنچا جا سکتا اللہ کے دین تک ناقص عقلوں کے ذریعے. لا یوصل بالعقول الناقصہ. اللہ کے دین تک نہیں پہنچا جا سکتا ناقص عقلوں کے ذریعے. اب بھی کہیں یعنی اپنی عقل کو کمال تک پہنچاؤ تاکہ اللہ کے دین تک پہنچو. لا یوصل بالعقول الناقصہ. نہیں پہنچ سکتے تم یہ ناقص عقلوں کے ساتھ اللہ کے دین تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں میرا مجمع کہاں تک پہنچتا ہے. میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ آپ کا کمال. اللہ کا دین ناقص عقلوں کے ساتھ نہیں پہنچا جا سکتا اللہ کے دین تک. ہے نا جملہ؟ اب بتائیے, جس کے لیے نقص عقل کا علی نے اعتراف کیا ہے, اگر 2/3 دین کسی کے پاس وہاں سے آ رہا ہو, میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں پہنچے. ایک صلوات پڑھیے محمد. بھائی عورتوں کے لیے مولا نے یہی جملہ کہا ہے نا کہ ان کے پاس عقل کی کمی پائی جاتی ہے. تو اگر کسی مسلک میں 2/3 دین ایک عورت کا دیا ہوا ہو, اب صحیح کتاب کی بات پڑھ رہا ہوں, غلط کتاب کی نہیں پڑھ رہا ہوں. جو کریں آپ آپ اس دین کا کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے دین تک پہنچ نہیں سکتے ناقص عقلوں سے, ہرگز نہیں. مولا کا قول ہے, حکمت سے مبنی قول ہے. ارشاد فرمایا والآراء الباطلہ, اور باطل نظریے قائم کر کے اللہ کے دین تک نہیں پہنچا جا سکتا. والمقاییس الفاسدہ, اور یہ جو فاسد قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ یہ ہے تو یہ بھی تو ہوا, ایسے دین نہیں ملتا. دین میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے. ہمارے مسلک میں قیاس باطل ہے. کمال تو یہ ہے, ہم کہتے ہیں فخر سے کہ قیاس باطل ہے, مگر ہر جگہ قیاس بھی رائے ہے. ہاں اب کیا کریں, بات سے حد ادب ہے. میں گزارش کرتا, لیکن کبھی کبھی وقت اور حالات انسان کو روک لیتے ہیں. ہم عبادتوں کو طاعتوں کو ٹکرا دیتے ہیں آپس میں قیاس کی بنیاد کے اوپر. ٹکرا دیتے ہیں قیاس کی بنیاد کے اوپر. مجلس اور نماز کا وقت قیاس ہے. آپ کہاں لے آ رہے ہیں؟ کس کو ٹکرا رہے ہیں؟ کس کو ٹکرا رہے ہیں؟ ایک وہ ہے جس نے تحفظ کیا ہے, ایک وہ ہے جو مقصد ہے. ان دونوں کو ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ آزاداری و مجلس کا ٹکراؤ یہ جو ہوتا ہے کیوں ہو رہا ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے نا. دیکھیں قیاس نہ کیجئے, اپنے قیاس سے دین کو نہ بنائیے. قیاس آرائی کر کے دین کو آپ, اور کیفیت تو یہ ہو گئی اب قیاس آرائی کیا, جو ہم سمجھ لیں وہی دین ہے. ہاں تو یہ ہے جو ہم سمجھ لیں وہی دین ہے. اللہ کا نمائندہ علی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے توجہ, اگر تم نے اپنے دین کو اپنی دنیا کے ساتھ رکھا تو دنیا بھی کامیاب, دین بھی کامیاب. اگر تم نے اپنے کو دین کو تابع بنا کر کے دنیا کو رکھا تو دین بھی کامیاب, دنیا بھی کامیاب. لیکن اگر تم چلے گئے دنیا کو اندر دین کو لائے, دنیا کی پیروی میں دین کو لے آؤ گے تو یاد رکھنا یہاں بھی ہلاک وہاں بھی ہلاک. اور علی کا ماننے والا یہ کام کرے اچھا نہیں لگتا. میرے عزیزوں بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. رات میں نے سوال کیا, رات نہیں بلکہ صبح سوال کیا کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں, کتنے افراد ہیں, کیا ہے یہ ساری چیزیں. کہا جتنے ہیں, اب میں نہیں جانتا کہ آپ غور کیے اس جملے کو, آپ خود محسوس کیے, جتنے ہیں ان میں بھی سب متفق الرائے نہیں ہوتے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے.
ایک علی کے چاہنے والوں کی بستی میں ایک مسجد اور ایک امام بڑا اگر اتفاق رائے سے نہ چل سکے، اتفاق رائے سے نہ چل سکے تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی ہماری کیا ہوگی؟ کہا مولانا تو آئے مگر حالات کے نظر ہو گئے. توجہ کیے، یہ جملہ مجھ تک آیا، مولانا تو آئے مگر حالات کے نظر ہو گئے. میرے بھائی دین کہاں سے پاؤ گے؟ سوچیں ہم دین کہاں سے پائیں گے؟ جو دین بتانے آ رہا ہے جب اس کے اوپر ہم اپنے جذبات کی بنیاد کے اوپر، اپنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر، اپنے چند نظریے فاسد نظریوں کی بنیاد کے اوپر جب اسی پہ انگلی اٹھانے لگیں گے، جب اسی کو نہیں بخشیں گے، تو میں ایک فقرہ کہوں جو اپنے ان نمائندہ علماء ائمہ کو نہ بخش سکے. نہیں میری بات انشاءاللہ پہنچے. دیکھیں غور کیے، یہ جتنے طالب علم ہیں، یہ جتنے مدرسے سے پڑھ کے طالب علم آتے ہیں، یہ امام زمانہ کی چھاونی کے سپاہی ہیں، ہے نا؟ تو جب امام زمانہ کی چھاونی کے سپاہی کے ہم اپنے نہ ہو سکے، معذرت چاہتا ہوں، جب ہم ان چھاونی میں رہنے والے سپاہیوں کو اپنا نہ بنا سکے تو پھر امام کو اپنا کیسے بنائیں گے؟ میں کیا اس کے واقعی میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، عقل کے اوپر معیار پہ آئیے دیکھیے اور دیکھیے ہمیں دین ملا ہے. کہا دین تمہارا کون سا؟ لا دین لہو لمن لا عقل لہو. اس کے پاس دین نہیں ہوتا جس کے پاس عقل نہیں ہوتی. پہلے تمہیں عقل کو استعمال کرنا پڑے گا. عقل کیا ہے؟ عقل کے لیے مولا نے جملے میں بات تمام کر دی. کہا عقل پرکھنا ہے تو ایک طریقے سے پرکھو. کیسے پرکھے؟ پوچھا گیا چھٹے امام سے. چھٹے امام سوال ہوا، مولا یہ بتائیے عقل کسے کہتے ہیں؟ پوری توجہ، عقل کسے کہتے ہیں؟ آواز دی. عقل اس چیز کا نام ہے جس سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے، جنت کو کمانے کا سلیقہ ہوتا ہے. العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. جس سے جنت کمانے کا سلیقہ پیدا ہو جائے اور رحمان کی عبادت اور طاعت کا سلیقہ پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی خفگی مول نہ لی جائے، جنت کو اپنے ہاتھوں سے گمایا نہ جائے، ہے نا؟ اب میں آپ سے آیا گزارش کر رہا ہوں، میری اس التجا کو جہاں تک ہو سکے آپ سنیں بھی اور لوگوں تک پہنچائیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا سنو، یہ جو تم ذلتوں کی منزلوں تک آئے، یہ جو تم پستیوں کی منزلوں تک آئے، یہ جو تمہارا وقار گھٹا، یہ اس بنیاد کے اوپر گھٹا کہ تم نے علماء کی قدر نہیں کی تو اللہ نے ذلتوں کا سامنا کرا دیا. یہ میں اپنی جانب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، مولا کے خطبے کا فقرہ ہے، اس فقرے کو آپ کر رہا ہوں کہ یہ صرف اس بنیاد کے اوپر ہے. بما غلبتم علیہ من منازل العلماء. تمہارے پاس یہ کیفیتیں جو پیدا ہو گئی، یہ جو ذلیل کیے جا رہے ہو، یہ جو رسوا کیے جا رہے ہو، اس بنیاد کے اوپر کہ تم نے علماء کی منزلت اور علماء کی قدر کو گھٹا دیا. تم نے کیا کیا؟ پوری توجہ، تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش نہیں کی. تم نے اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش نہیں کی. ضمیر الحسن کو دیکھا لباس میں آئے، عالم سمجھ بیٹھے. ممبر پہ 4 کلمہ بولنا آیا، عالم سمجھ بیٹھے. توجہ کیے، جس راستے سے آدمی کو ذرا سا بولنا آ گیا، عالم سمجھ بیٹھے. تم نے ہر ایک کو عالم سمجھنا شروع کر دیا. مصیبت تمہاری یہ ہے کہ تم نے اپنی جہالت کا علاج نہیں کیا. توجہ کیے گا سامنے. ممکن ہے کسی کو برا لگے تو میں معذرت پہلے سے کر رہا ہوں، لیکن ممبر ہے تو حق بیانی کے لیے ہے. توجہ کیے،
لما غلبتم علیہ من منازل العلماء، تمہارے اوپر علماء کی منزل ہے، ان کی قدر و قیمت، کیونکہ تم نے خود گھٹا دی، اس بنیاد کے اوپر تم ان مصیبتوں کے شکار ہو چکے۔ لو کنتم تشعرون، اے کاش تمہارے پاس شعور ہوتا، اے کاش تمہارے پاس عقل ہوتی، اے کاش تم اس کا خیال کرتے کیا کہ وہ علماء کہ جو علماء باللہ ہے، الہی علماء ہے، اگر تم اس بات کو جانتے کہ انا مجاری الامور والاحکام بعید العلماء باللہ، امام کے فکرے ہیں ہمارے اور آپ کے، میں جو آپ عرض کر رہا ہوں، لو کنتم تشعرون بأن مجاری الامور والاحکام بعید العلماء باللہ الامناء علی حلالہ و حرامہ، جملہ کہہ رہے ہیں مولا، ارشاد فرما رہے ہیں اے کاش تمہارے پاس شعور ہوتا، اے کاش تمہارے پاس فکر ہوتی، اے کاش تمہارے پاس عقل ہوتی، اور تم اس بات کو سمجھتے کہ اللہ نے جملہ امور کا اجرا ان علماء کے ہاتھ میں رکھا ہے، جو الہی علماء ہے، احکام ان علماء کے ہاتھ میں رکھا ہے جو الہی علماء ہے۔ تو یہ بات تمہارے اندر کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ مولا ہم کیسے پہچانے؟ ہمارے پاس کہاں استطاعت؟ ہم کیسے پہچانے؟ کہ ہم بتاتے ہیں سلیقہ، توجہ، ہم بتاتے ہیں سلیقہ۔ کہا کون؟ کہا ایک جملہ یاد رکھو، الامناء علی حلالہ و حرامہ، الہی علماء کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا اللہ کے حلال کو مٹنے تو نہیں دے رہا ہے، حرام کو رائج تو نہیں ہونے دے رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد کی حسن محترم، اگر دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کے حلال و حرام کے اوپر نگراں ہے، چوکس ہے، تو یہ الہی عالم ہے، یہ الہی عالم ہے، اس کی طرف آؤ، اور جب اس کے پاس آؤ گے تو تمہیں تمہارے معالم ملیں گے، تمہارے دین ملے گا، تمہاری باتیں ملیں گی، تمہیں شعور ملے گا۔ توجہ کی حسن محترم، یہ باتیں حسین کہہ رہے ہیں، اور میں ایک فکرہ کیا کہتا ہوں، اگر حسینی نہ سمجھے تو پھر حسینی کیسا؟ ان باتوں کو تو حسینی کو سمجھنا ہے۔ ہم نے جس کو دیکھا لباس میں سمجھ لیا، دیکھیں لباس سے نہیں پہچانے۔ مولا علی کا فکرہ تو آپ کے پیش نظر ہے نا، مولا علی نے کیا کہا تھا؟ اللہ یاد رکھنا، ان دین اللہ، اللہ کے دین کو نہیں پہچانا جاتا، کہے سے بالرجال، شخصیتوں سے، اللہ کے دین کو شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ تم شخصیتیں دیکھ کر اللہ کے دین کا اندازہ لگاؤ، پیشانی پہ اتنا بڑا گٹا ہے، بڑا دیدار ہوگا، تم نے اندازہ لگا لیا۔ ان شخصیتوں سے نہ پہچانو، لباس بڑا لمبا کرتا پہنے ہے، بڑی لمبی داڑھی رکھے ہے، نہیں، شخصیتوں سے اللہ کے دین کو نہیں پہچانا جاتا۔ تو جو اللہ کے دین کو لا یعرف بالرجال، شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا، پھر کہاں سے پہچانا جاتا؟ بل بآیت الحق، حق کی نشانیوں سے پہچانا جاتا۔ اللہ کے دین کو حق کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ فَعَرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ، تمہارا کام ہے حق کو پہچاننا، اہل حق تک خود بخود یہ تم پہنچتے چلے جاؤ گے۔ اس کا مقصد سمجھے آپ کہ ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ حق کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حق کیا ہے۔ تو حق آل محمد کے حقوق کی حفاظت ہے، آل محمد کے حقوق میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے۔ ایک سلامات بس میرے عزیزو، بہت معذرت چاہتا ہوں اگر میری باتیں روکھی ہوئی ہیں تو میں کیا کروں۔ یہ باتیں ائمہ اطہار کی ہیں، یہ باتیں ان کی ہیں کہ جن کے طرف سے میں نے کچھ حاصل کیا ہوا ہے،
لہذا میں ان باتوں کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. یاد رکھیے فضیلتیں کون منکر ہے آج آل محمد کی فضیلت کا؟ کس کے اندر جرأت ہے کہ انکار کر دے؟ ارے جب اس گھرانے کے علی اصغر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس گھرانے کے علی اصغر کا، اس گھرانے کے قاسم کا، اس گھرانے کے علی اکبر کا، اس گھرانے کے عباس کا، آپ بھی سوچ رہے ہیں میں کیا نام لے رہا ہوں؟ آپ بھی سوچ رہے ہیں میں کیا نام لے رہا ہوں؟ میں ایک فقرہ کہوں، آپ خود پہنچ جائیں گے. بھائی یہ معصوم نہ ہو کے بھی دامن پہ خطا نہیں رکھتے. یہ معصوم نہیں ہے، مگر ان کے دامن پہ کوئی ترک اولا کا دبا بھی نہیں پایا جا رہا ہے. تو جب ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو ان سے بات مقدس ہے. ہم جانتے ہیں ان کی فضیلت. لوگ کہتے ہیں ارے فضائل نہیں پڑھتے. فضائل کیا ہے؟ خالی یہ کہو کہ علی نے خیبر اکھاڑ لیا. فضائل کیا ہے؟ فضائل بس یہ ہے کہ ہم کہیں علی نے مرحب کو قتل کر دیا. ارے پہلے یہ بھی تو سمجھو مرحب کیوں آیا، علی نے کیوں مارا. صلوات فضائل کا کون منکر ہو سکتا ہے آل محمد کے؟ سارا زمانہ اگر ان کے فضائل پہ پردہ ڈالنا بھی چاہے تو روشن سورج گواہی دے گا آج ہمارا وجود ہے تو ان کی بدولت ہے. کون کہہ سکتا ہے آل محمد کے؟ آج یہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ باقی ہے یہ سب کس کی بدولت؟ یہ سب کس کی بدولت؟ میں امانت بن کے، میں امین بن کر اس روئے ارض پر اس پوری کائنات کو بچائے. اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین ختم ہو جائے. تو جو اس پوری کائنات کا بچانے والا ہو ان کی عظمت کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ تو پھر جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ یہ کہ ان کی تعلیم کیا تھی، ہمیں اسے سننا ہے. انہوں نے فرمایا کیا ہے، ہمیں اسے سننا ہے. انہوں نے بلایا کس طرف ہے، ہمیں اسے سننا ہے، تاکہ ہمارے اندر اور معرفت کے جوہر پیدا ہو جائیں. سلمان یوں ہی سلمان نہیں بن گئے، ابو ذر یوں ہی ابو ذر نہیں بن گئے. علی کے فضائل کو دیکھتے دیکھتے ان کے کلمات کو سنتے گئے، اپنے اندر اتارتے گئے، تب اس منزل تک پہنچ گئے. ہمیں بھی تو چاہیے ہم تعلیم اہل بیت کو اپنے اندر اتاریں. عزیزان محترم، نہیں معلوم میں کتنا وقت آپ کا لے چکا، لیکن جو گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایصال ثواب کے لیے، ایک مرحوم کی روح کو اگر دو آدمی نے بھی ان باتوں میں سے کچھ سبق لے لیا تو اس مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. غور کیا عزیزان محترم، یہ غصہ جس کو انسان سے منع کیا گیا ہے، اس غصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. گھروں میں آگ لگ جاتی ہے اسی غصے کی بنیاد کے اوپر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ غصہ وہاں دکھاتے ہیں، توجہ کیے گا، جو صنف نازک پہلے ہی ہے. میں آپ کی خدمت میں قوم کی کیفیت پیش کر رہا ہوں. صنف نازک جس کو اللہ نے تمہیں قیم بنا کے تمہارے حوالے کیا، تمہیں حاکم بنا کے تمہارے حوالے کیا، اسی کے اوپر سارا نظرہ گر رہا ہے. ذرا سی بات کے اوپر، ذرا سی بات کے اوپر، اور ایسے قلدر محل بن گئے کہ اب سمجھائیے بھی نہیں مولانا، اب میں سن نہیں سکتا. بس ارے بھائی جب تم معاف کرنے کا ہنر نہیں سیکھو گے تو اپنے پروردگار کو کیسے سوچتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا؟ اس کمزور مخلوق پہ تم نہیں رحم کرو گے تو تمہاری کمزوری پہ تمہارا پروردگار. یاد رکھیے گا، اللہ اس بندے پہ بڑی کرم کی نظر ڈالتا ہے جو اللہ کی ضعیف مخلوق پہ اپنی نظر کرم ڈالتا ہے. آپ کیا
سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے ان کرم کی نگاہوں کو رکھنا۔ ہمارا مذہب کوئی کھیل نہیں ہے، مذہب اہل بیت، مسلک اہل بیت کوئی کھیل نہیں ہے، بہت ہی نبات اللہ عظیم مذہب ہے، عظیم مسلک ہے، اس کے اصول بڑے قوی ہے، بڑے عظیم ہیں۔ آپ کو کیا بتاؤں، ایک جملے میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ پہنچ جائے اب تک۔ جس دین میں ہر فرد کی اہمیت ہو، ابھی آگے بات سنیے، ہر فرد کی اہمیت ہو، کیسی اہمیت؟ توجہ، برابر سنا ہے آپ نے، فقط یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آوازی، تم اپنے چھوٹوں کا احترام کرو، تم اپنے چھوٹوں کا احترام کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گناہ کم ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کریں میرے عزیزو، چھوٹے بچوں کا احترام اس لیے کرو کہ ان کے گناہ کم ہیں۔ ارے ہم بڑے ہیں، اس کا احترام کریں، کہا تم بڑے ہو نہیں، اس کے گناہ کم ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کی عظمت زیادہ ہے، تمہارے گناہ زیادہ ہے، تمہاری عظمت کم ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا بچہ خوش، چھوٹے خوش کہ سارے بڑے ہمارا احترام کرے۔ اسلام وہ دین ہی نہیں جو کسی کے حق کو پامال کر دے، اسلام وہ دین ہی نہیں ہے جو کسی کے حق کو پامال کر دے۔ فوراً آوازی اور چھوٹے بڑوں کا احترام اس لیے کرے کہ ان کی اطاعت کی مدت زیادہ ہے، ان کی اطاعت زیادہ ہے، ان کا گناہ کم ہے۔ دیکھیں بیلنس برابر کیا کہ نہیں، بیلنس ہے کیا کہ نہیں؟ اسلام دین اعتدال ہے، اسلام ایک مذہب ہے کہ جو انسان کو کہیں سے گرنے نہیں دینا چاہتا، سب کے وقار ہے، سب کی حیثیت ہے، سب کا ایک قلم ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ تم جن کو اپنے گھروں میں لے کے آئے ہو، اگر انہیں کسی وجہ سے طلاق بھی دے رہے ہو تو دیکھو ان کے ساتھ نیکیوں سے پیش آؤ، سرہوہن بالمعروف، ان کو نیکیوں کے ساتھ پیش آؤ، ایسے مت رخصت کر دو ڈانٹ ڈپٹ کے، حق مار کے، سب کچھ۔ ارے بھائی کیوں کر رہے ہو، یہ تمہارے اوپر چھوڑی گئی تھی، تم نے ان کو ایسا کیوں بنا دیا؟ توجہ کریں آپ، ہر جگہ پر اسلام نے ہمیں بیلنس کیا۔ پھر وہی جملہ کہوں گا، ان ساری چیزوں میں عقل درکار ہو جائے تو کارآمد ہے، غصہ درکار ہو جائے تو بیکار ہے۔ اگر ان ساری چیزوں میں ہمیں مد نظر رکھنا ہے، بس عزیزان محترم، یہ ہے وہ کیفیت کہ جہاں انسان اپنے غصے کو پی جائے۔ آل محمد نے ہمارے سامنے سیرتیں کی، کتنی عظیم سیرت ہے، آپ ذرا توجہ کیجئے، کتنی عظیم سیرت ہے۔ سامنے والے کو پیاسا دیکھ رہے ہیں، تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، آ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، اور وہ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتا ہے اگر تم پہچان لیتے تو شاید ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ آوازی خوب پہچانتا ہوں، تو ہی تو وہ ہے جس نے میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل مارا تھا۔ کیا سمجھتا ہے کہ میں پہچانتا نہیں؟ میں خوب جانتا ہوں، خوب پہچانتا ہوں، خوب پہچانتا ہوں، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں پہچانتا، لیکن وہ تیرا عمل تھا، یہ ہمارا عمل ہے۔ ہمارے باپ نے کربلا کی طرف آتے آتے پیاسے لشکر کو سارے بچوں سے اپنے کہا سیراب کرو، اور جب سب پانی پلا رہے تھے تو میرے بابا نے دیکھا ایک ایسا بھی پیاسا ہے جو پانی نہیں پی پا رہا ہے، تو میرا بابا آیا اپنا چلو لگا کے اسے پانی پلاتا رہا۔ میں اس کا بیٹا سید سجاد ہوں، اللہ اکبر۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں اس کا بیٹا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو میں پہچانتا نہیں؟ پہچانتا ہوں، لیکن میں
غصے کو اپنے پی کر اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہوں. میں مخلوق خدا کو پیاسا نہیں رکھ سکتا. میں اس شریعت کا ماننے والا ہوں جس شریعت میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اگر پانی اتنا ہی ہے کہ وضو کیا جا سکے اور ایک طرف ایک کتا پیاس سے مر رہا ہو تو وضو چھوڑ دو, کتے کو پانی پلا دو. جہاں ذلیل جانوروں کو یہ حکم دیا جا رہا ہو وہاں میں انسان کو پیاسا دیکھ لوں, یہ نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا مولا ارے بڑا جگر ہے آپ کا, اس ظالم کو آپ نے عجیب انداز سے مارا. ارے پل پل سوچ رہا ہوگا ہائے اس علی اصغر کے اوپر رحم کیوں نہ کھایا جس کی زبان ایٹھی ہوئی تھی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کسی غم نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اصالہ ثواب کی مجلس ہے عزیزو, مصائب کی منزل ہے. میں ظاہر ہے کہ مجلس کو میں نے اصالہ ثواب کے عنوان سے کیونکہ پڑھا, ورنہ یہ ایام تھے ایام فاطمہ کا سوچا تھا کہ شہزادی کا تذکرہ کروں گا اور انشاءاللہ انہی سے مجلس کو, لیکن اب نہیں کر سکا فضائل میں. تو اب ایک جملہ مصائب تک آتے آتے کہنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, اپنی کو اس کیفیت میں لانا یہ کتنا سخت کام ہے. ذرا غور کیجئے گا آپ, کتنا عجیب معاملہ ہے کہ اس کے بعد بی بی زہرا نے جو زندگی گزاری ہے, کیسے غصے کو پیا, کیسے غصے کو ضبط کیا. کوئی مجھے بتائے انسان کے لیے کتنی عجیب منزل ہوتی ہے یہ کیفیت کہ جہاں پر اس کے شوہر کے اندر گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے تو ایک زوجہ جو چاہنے والی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. جو زہرا ارے غش میں پڑی تھی, اپنے شوہر کا خیال آیا اور کیا آواز دیتی ہے, اے فضا ارے میرے بازو سنبھال, میں شوہر کی نصرت کو جا رہی ہوں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. فضا مجھے سنبھال, سہارا دے, میں اپنے شوہر کی حفاظت میں جا رہی ہوں. ہاں ہاں آ گئی شوہر کی حفاظت میں. آپ مجھے بتائیے تاریخ, آپ دیکھیں دو طریقے سے واقع ہے جس کو میں آپ کے خدمت عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک واقعہ یہ ہے کہ جناب شہزادی کچھ دور پڑی تھی کہ ایک مرتبہ آواز دی, ارے میرے شوہر کو کیوں لے جا رہے ہو, کیوں لے جا رہے ہو, انہیں چھوڑ دو, رہا کر دو. یہ کہنے کے بعد پھر جب نہیں سنا کہ میں اپنے سر کے بال بھی گھیر دیتی ہوں, چلی جاؤ چلے جاؤ. لیکن غور کیے, مولا نے پلٹ کے کہا بی بی آپ گھر واپس جائیں, آپ گھر واپس جائیں. شہزادی آ گئی. دوسری روایت یہ ہے نئی گلیوں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا اور شہزادی اپنے بازو سنبھالے آواز دے رہی تھی میں اپنے شوہر کو نہیں جانے دوں گی. ارے ظالموں نے تلوار کے دستے سے شہزادی کے بازو پہ مارا. شہزادی طرف اٹھی, علی نے آواز دی, اے سلمان ارے میرے حق کی قسم شہزادی کو لے جاؤ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, گریہ کر لیا. عزیزو, سلمان نے آ کر کہا شہزادی, شہزادی مصائب تو سہنا آپ کے گھر کا ہنر ہے, آپ تو برداشت کرتی ہیں. آپ کے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس چلی جائیں, آپ کیوں جا کر رہی ہیں. آواز دیتی ہے سلمان اگر شوہر نہ کہتا تو زہرا کبھی واپس نہ جاتی. میں کہوں گا زہرا آپ کو اپنے شوہر کا اتنا خیال ہے, ارے کوئی ذرا پوچھے اس علی سے کہ اس کے دل پہ کیا گزر گئی. میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں, اگر روک سکے آنسو تو روک لیے گا. کسی غیرت دار کے سامنے اگر اس کی ناموس پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے تو برداشت نہیں ہوتا. آئے میرا آقا, میرا مولا, شہزادی پہ در رہے, مولا برداشت. شہزادی کی پسلیاں دوڑی جا رہی ہے, میرا مولا برداشت کر رہا ہے. واہ مصیبتہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ.
الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروض ہوں قرض سے زبودوش فرما، جو بیماروں شفاء عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ ہونے دینا جب تک تیرے حسین کے روضے کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائے۔ میرے اللہ ہماری آرزویں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس پر شہزہ بھی ہے کہ ہم اپنی حیات میں بی بی کا روضہ تعمیر شدہ دیکھ سکے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما۔ لاولت تھے ان کے چاہنے والوں نے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے، اللہ انہیں بھی اجر دے۔ لیکن میں یہیں پر یہ فقرہ کہہ دوں کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ آج اگر یہ کیفیت ہے تو مرحوم کے کچھ عمل کی کیفیت کی بنیاد کے اوپر یہ بات ہے۔ پروردگار وہ مومن بندہ اس کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، اس کے حسنات کو قبول فرما، اس کے سیئات کی مغفرت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ آنے والے ایام شہزادی کے غم کے ہیں، پروردگار ہماری آنکھوں میں اتنی طہارت دے دے، ہمارے عشق رومال حسین کی زینت بن جائیں، اس لیے کہ زہرا کا سوگوار حسین ہے، زہرا کا سوگوار ہمارا وقت کا امام ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سوروں کا ثواب، اس مجلس کا ثواب مرحوم جناب زیغم علی زیدی صاحب ابن محمد علی زیدی صاحب کی روح کو ثواب فرمائیں۔